سورہ ہماری چل رہی تھی، سورہ فیل چل رہی تھی، ہے نا؟ یہ کہاں تک پہنچے تھے ہم کہ حضرت عبد المطلب ان کے پاس پہنچے ہیں، یہاں تک پہنچے تھے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی استاد جی یہاں تک ہو گئی ہے۔ جی چلے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت عبد المطلب ان کے اپنی بات چیت کرنے کے لیے پہنچے، تو وہ دور سے اس نے دیکھا تو بہت وہ حیران ہوا اور ان کی شخصیت کے روب میں آ گیا۔ تو اس کے بعد جب وہ بعض نیچے اتر کے نیچے بیٹھ گیا، نیچے اتر بیٹھنے کے بعد اپنے پاس بٹھایا، ترجمان بٹھایا۔ اب ترجمان میں یہ چونکہ یہ عبرانی بولتا تھا اور وہ حضرت مطلب جو ہے وہ عربی زبان تھے، تو درمیان میں پھر انہوں نے ایک ترجمان بھی بٹھایا۔ تو پوچھا جی کیسے آنا ہوا، بات چیت ہوئی ابتدائی گفتگو کے بعد، ایسے ہی انسان پوچھتا ہے، پتہ تو ہوتا ہے لیکن پھر پوچھتا ہے۔ تو اس پر حضرت عبد المطلب نے کہا جی آپ کے فوج نے میرے 200 اونٹ میرے یہاں چل رہے تھے وہ پکڑ لیے، اور وہ انہوں نے جو ہے نا وہ پکڑ لیے، ہتھیا لیے ہیں، لہذا میں وہ لینے آیا ہوں۔ تو یہ پہلے حیران ہوا، جیسے آج کل کوئی بات سن کر بھی جب انسان حیران ہوتا ہے نا، اور وہ سمجھ میں نہیں آتی یا سمجھ تو آ رہی ہوتی ہے لیکن حیرانگی کی وجہ سے دوبارہ پوچھتا ہے کہ کہیں میرے کان تو نہیں وہ بول رہے، تو کہتا ہے سوری، ہے نا، بڑا ایک آج کل انداز ہے، سوری سوری کرتے ہیں۔ تو وہ اس نے بھی یہی کہا سوری۔ تو اس پر حضرت عبد المطلب نے کہا کہ میں وہی لینے آیا ہوں۔ تو وہ بڑا ہنسا، اب رہا، اس نے کہا کہ میں آپ کے کعبہ کو گرانے آیا ہوں اور آپ ہیں کہ اپنے اونٹ مانگنے آ گئے، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ میں آپ کے کعبہ کو گرانے آیا ہوں اور آپ جو ہے وہ اپنے اونٹوں کا۔ آپ کی اس بات کو سن کر میرے دل میں جو قدر تھی آپ کو دیکھ کر، وہ ساری کی ساری قدر یک دم نکل چکی ہے، اور وہ نکل گئی کہ میں آپ کے روب میں آ گیا تھا لیکن آپ نے بات کر کے وہ ساری قدر اپنی نکال دی۔ تو عبد المطلب نے بہت استغنا کے ساتھ جواب دیا کہ اونٹ میرے ہیں لہذا میں نے اسی کا سوال کیا ہے، کعبۃ اللہ جس کا ہے وہ خود دیکھ لے گا تمہیں، ہے نا؟ یعنی اونٹ میرے ہیں لہذا میں اس کا مالک ہوں، لہذا میں اسی کی بات کرنے آیا ہوں۔ کعبۃ اللہ کا مالک اللہ ہے، جو ہے وہ مالک تمہیں خود نمٹ لے گا تم سے، میں نہیں کرتا۔ تو اس نے بڑا ہنسا، اس نے کہا دے دو بھی ان کے اونٹ دے دو۔ تو وہ اونٹ لے کر چل دیے، اور پھر جا کر کعبۃ اللہ کی چوکھٹ کو پکڑ کر انہوں نے پھر دعائیں کی ہیں، وہاں پر الہا و زاری کی ہے، اور اے رب کعبہ، اور اے رب کعبہ کہہ کر انہوں نے ساتھ کچھ اور لوگ بھی عرب تھے موجود تھے، انہوں نے پھر وہاں پر دعائیں مانگی ہیں اور اللہ سے کہ اللہ خود آپ ان سے حساب لیجئے، ہم تو نہیں کر سکتے ان کا مقابلہ، لہذا یا اللہ آپ ان کا مقابلہ اور ان کو جو ہے اس کا عبرت کا نشان بنائیے۔ اور پھر اس کے بعد ان کا ایسا یقین تھا، انہوں نے سب لوگوں کو کہا کہ اس مکہ مکرمہ کعبۃ اللہ کے ارد گرد جو بھی ہیں یہ سب اپنی چیزیں خالی کر کے اور اپنے سار و سامان مطلب وہ جانور وغیرہ لے کر اوپر پہاڑوں میں چلے گئے۔ پہاڑوں میں جا کر انہوں نے وہاں پر جا کر رک گئے اور کہا کہ اب اللہ کا عذاب ان پر آئے گا، اب اللہ کا ان پر عذاب آئے گا، تو لہٰذا وہاں سے اب نکلو یہاں سے۔ ایسا یقین تھا، حالانکہ بت پرست تھے، اور اس بت پرستی کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ایسا یقین اور وہ چیزیں ان کو عطا فرمائی ہوئی تھی۔ تو وہ اب وہاں سے چلے گئے۔ اب یہ ابرہہ اپنی فوج کو لے کر داخل ہوا ہے اور جانے لگا، تو جو سب سے آگے ہاتھی تھا جس کا نام بتایا تھا محمود نام کا، تو وہ جو طائف سے انہوں نے ایک آدمی لے کر چلا تھا، جی عبد المطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، تو جو وہاں سے آدمی لے کر چلے تھے طائف سے اپنے ساتھ رہبر کے طور پر، اس نے جا کر اس محمود نامی ہاتھی کے کان میں کہا کہ تو جس طرف جا رہا ہے یہ بلد امین ہے، امانت والا شہر ہے، اور یہاں پر تو کعبۃ اللہ کو مسمار کرنے کے لیے تجھے لے جایا جا رہا ہے، اللہ کے عذاب سے ڈر۔ تو اللہ کی شان اللہ نے دکھانا تھا، وہ ہاتھی وہیں بیٹھ گیا، اور وہاں سے ہلا نہیں۔ تو اس کو مارا گیا، لوہے کے جو ہے نا وہ اس سے مارا گیا، لیکن وہ اٹھنے کا نام نہیں لے رہا۔ پھر انہوں نے اس کو اٹھا کر یمن کی طرف لے جانا، واپس لے جانے کے لیے اٹھایا اس نیت سے، تو وہ اٹھ کر چل پڑا۔
پھر واپس کعبۃ اللہ کی طرف موڑتے تو پھر بیٹھ جاتا، اور پھر جب نیت کرتے ہوئے اس کو واپس موڑتے ہیں تو واپس موڑنے کے لیے اٹھاتے تو اٹھ جاتا، شام کی طرف لے جانے کے لیے کرتے تو پھر بھی اٹھ جاتا، بائیں طرف دائیں طرف، لیکن سامنے نہیں جاتا تھا۔ تو یہ ایک اللہ نے پہلا ہے نا وہ نمونہ دکھایا اپنی قدرت کا کہ دیکھو یہ اتنا ہاتھی ہے اور یہ اس طرح سے نہیں جا رہا۔ تو بہرحال اس پر پھر وہاں اس طرف جدہ کی طرف سے جو سمندر کی طرف ینبوع اس طرف سے یہ چھوٹے چھوٹے پرندے آئے ہیں جو اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھے، اس کے بعد کبھی کسی نے نہیں دیکھے، اور چھوٹے چھوٹے پرندے ان کی جو تھیں ایک 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 کنکری چونچ میں اور دو دو کنکریاں ان کے پنجوں میں، اور پنجے سرخ ہوئے ہوئے تھے ان کے، وہ آئے ہیں اور غول کے غول ایسا جیسے پورا بادل اوپر آ گیا ہو، اوپر چھا گئے اس پورے لشکر کے اوپر، اور وہاں سے انہوں نے یہ سنگ باری کی ہے، یہ کنکر پھینکے ہیں، اللہ کی شان کہ یہ اس کنکر نے آ کر وہ فوج کے سر پر لگتا تھا، اور اس کی جو خود ہے، اس کا جو اوپر پہنی ہوئی تھی ٹوپی لوہے کی، اس کو چیرتا، اور چیر کر وہ نیچے اس کی کھوپڑی کو چیرتا، چیرتے ہوئے پورے جسم سے نکلتا ہوا ہاتھی کے اندر سے نکلتا، جتنے ہاتھی تھے 8-9 ان میں سے نکلتا۔ تو یہ سارے کے سارے اس طرح سے ہو گئے جیسے واقعتاً بھوسا ہوتا ہے، بھوسا ہوتا ہے نا، جیسے اس کو ہمارے پنجابی میں توری کہتے ہیں، اردو میں کیا کہتے ہیں، بھوسا ہی کہتے ہیں اس کو۔ تو بالکل اس طرح سے ان کو کھول کے رکھ دیا، انجر پنجر ان کا اور ہر چیز وہ جو ہے ان کا بالکل بکھر گئے، اور ہاتھی بھی اس طرح سے ہو گیا، اور جو ابرہہ تھا اس کو بھی کنکری لگی، اور اس کو اللہ نے زیادہ عبرت کا نشان بنانا تھا، وہ بنیاد تھا چونکہ، اس لیے اس نے واپسی کا ارادہ کیا، واپسی اس کو لے جایا گیا، اور ایک ایک عضو اس کا گل کر سڑ کر گرنے لگا، اور جب یمن پہنچا صنعاء تو وہاں بالکل ٹوٹلی پگھل گیا اور ختم ہو گیا۔ اللہ نے ان سب کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ ان میں سے جو سب سے بڑا ہاتھی تھا محمود، جو اٹھنے کا نام نہیں لے رہا تھا کعبۃ اللہ، اس کے ساتھ بھی دو ہے، نہیں ہے وہ پرندہ نہیں ہے، ابابیل وہ پرندہ نہیں ہے، بلکہ اس میں یہ کہا گیا ہے، تو وہ چھوٹے چھوٹے پرندے تھے، ابابیل سے مراد چھوٹے چھوٹے پرندے۔ اچھا، تو وہ جو تھا، اللہ بھلا کرے آپ کا، کہ جو ہاتھی تھا اس کے ساتھ دو دربان تھے جو ہاتھی کو لے کر آئے ہوئے تھے، تو وہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی روایات ملتی ہیں، یہ فرماتی ہیں کہ ہم نے اپنے بچپن میں اس کو دیکھا ہے، اس کو دیکھا، ان دو شخصوں کو دیکھا ہے جو اس ہاتھیوں کو لے کر آنے والے دربان تھے، کہ ان کے وہ اپاہج ہو گئے تھے، نابینا ہو گئے تھے، اور وہ بھیک مانگتے تھے، وہاں پر گداگری کرتے تھے مکہ مکرمہ میں۔ تو یہ روایت میں آتا ہے کہ ہم نے ان کو دیکھا ہے، اور یہ چونکہ بتایا تھا کہ یعنی جب وہ آئے تھے، ایک تو عمریں بہت لمبی لمبی ہوتی تھیں لوگوں کی، اور ان کی بھی اللہ نے عمریں لمبی کی تاکہ عبرت کا نشان ان کو بنایا جائے۔ تو یعنی عام الفیل کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش والے سال میں یہ معاملہ چونکہ ہوا تھا، اس میں آپ 40 سال وہ لگا لیں اور اوپر کچھ اور لگا لیں، تو اس کے بعد یعنی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جب وہ پیدا ہوئی ہیں تو بچپن ان کو دیکھا ہے، اس طرح سے روایات وغیرہ میں آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے عبرت کا نشان بنایا اس پوری کی پوری لشکر کو اور فوج کو، کہ کسی ایک کو بھی اس طرح سے نہیں چھوڑا کہ جس کو عبرت کا نشان نہ بنایا گیا ہو۔ تو یہ روایات میں آ رہا ہے، اور اس صورت کا سارے کے سارے الفاظ اسی منظر اور اسی پس منظر کے ارد گرد گھومتے ہیں، کہ ایک ایک آیت ساری اسی بات کو بتا رہی ہے۔ پہلی میں سوال ہے کہ آپ جو علم تارا میں باجی نے سوال کیا تھا کہ اس میں دیکھنے سے متعلق کیا ہے، تو یہ قرآنی اسلوب ہے، یہ ایک قرآن کا اسلوب ہے بہترین، کہ اس طرح سے ایسے واقعہ کہ جس کے ہونے میں ذرہ برابر بھی تردد نہ ہو، ذرہ برابر بھی شک نہ ہو، تو اس کو قرآن کہتا ہے علم ترا، کیا آپ نے دیکھا نہیں ہے، کیا آپ نے دیکھا نہیں ہے، یعنی کوئی اگرچہ نہیں دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ واقعہ، لیکن وہ مکہ مکرمہ کے بچے کے زبان پر وہ واقعہ تھا، بچے کے زبان پر یہ اور کتنے ہی ایسے لوگ تھے۔ آواز آ رہی ہے؟ کال آ گئی تھی بیچ میں، آواز آ رہی ہے؟
جی آ رہی ہے استاد جی. جی کتنے ہی ایسے لوگ تھے کہ جو کہ اس واقعے کے شاہد تھے، گواہ تھے، اور انہوں نے ہر ایک کی زبان پر یہ واقعہ تھا. اور اور اما عائشہ صدیقہ والی بات تو آپ کے سامنے آ ہی گئی. تو اس لحاظ سے بھی علم تعالیٰ کا مصداق گو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن آپ کو مخاطب کر کے جو اس وقت کے جو لوگ ہیں ان کو مخاطب کرنا بھی مقصود ہے کہ آپ نے تو بھلا دیکھا ہوا ہے، کیوں نہیں دیکھا ہوا. ایک تو اس لحاظ سے ہوا کہ ان لوگوں نے بھی دیکھا تھا اور لمبا کوئی زیادہ دور کا واقعہ نہیں تھا. اور نمبر دو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مخاطب کر کے اس میں کیا جاتا ہے تو اس کے عین الیقین ہونے کی وجہ سے کیا جاتا ہے. اور نمبر تین اس کے جو عواقب، جو اس کے نتائج بد جو سامنے آئے پھر اس فوج کے، تو وہ بھی لوگوں نے دیکھے اپنی آنکھوں سے، اور بلکہ کئی سال تک چلتے رہے وہ. تو اس لحاظ سے بھی اس وجہ سے علم ترى کیفہ کا یہ الفاظ جو ہے نا وہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں. اس کے علاوہ بھی کتنے ایسے باتیں ہیں، یعنی علم یا علم کا لفظ آتا ہے، علم ترى کا لفظ آتا ہے. تو اس سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے خود دیکھا ہے بعینہ ہی. بہت پرانے واقعات کے بارے میں بھی یہ ذکر کیا جاتا ہے. تو یہ ایک عربی محاورہ بھی ہے کہ یہ ترى سے مراد رویت نہیں ہوتی، بلکہ علم ترى سے مراد رویت مراد ضروری نہیں ہوتی کہ آپ کا دیکھنا، بلکہ معلوم ہو جانا، معلومات کا ہونا، یہ مراد ہوتا ہے. اور یہاں پر بھی وہی ہے. تو یہ سارے کے سارے جوابات ہیں جو کل باجی نے فرمائے تھے کہ اس بارے میں، ان کے بارے میں کیا باتیں ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کی اگلی کوئی اور تشریح ایسی نہیں ہے کہ جو آپ سے ذکر کی جائے، اس لحاظ سے کہ جو ہے نا پھر بقیہ الفاظ کی تشریح بھی یہی ہے کہ اس میں اللہ یہی فرما رہے ہیں نا، ان کی تدبیروں کو اللہ نے خاک میں ملایا، پرندے بھیجے جن کی کنکریاں تھیں نوکدار، پھر ان کو اللہ نے بھوسا بنا دیا. اس پورے اس شان نزول کے اندر ہی، یا شان نزول یا یوں سمجھیں کہ پس منظر کے اندر ہی اس کی تشریح اور تفسیر وغیرہ بھی ساری کی ساری آ گئی. ٹھیک ہے آگے چلیں. کوئی اور بات ہے اس کے بارے میں تو بتائیں، ورنہ آگے چلتے. استاد جی ایک سوال تھا، یہ ابابیل ہاں کی مفرد کیا آ جائے گا؟ ابابیل کا مفرد یہ ویسے تو جمع اسی لحاظ سے استعمال کیا جاتا ہے، جمع مؤنث کے لحاظ سے ہی. اردو میں اس کو ابابیل ہی کہتے ہیں، اردو میں یہ مفرد ہی استعمال ہوتا ہے. عربی اچھا. میں ہاں اردو میں جب ہمارے ہاں ابابیل وہ جو خاص پرندہ ہے نا، اس کا نام کی وجہ سے ہمیں مغالطہ نہ لگے، تو یہ ٹھیک جمع ہے استاد جی، مؤنث ہی استعمال کیونکہ ہوتا ہے. تفسیر جلالین میں ایک بار میں نے دیکھا کہ اس کا 3-4 مفرد آ جاتا ہے، لیکن کیا حسب کیا کیا فوج بتائیں، تو بالکل اس میں بتائیں، آپ بتائیں کیا کیا ہے، یاد ایک ہے آ تو. جاتا ہے عجول کی وزن پہ ابول کی طرح، اور ایک آ جاتا ہے ابال اس طریقے سے کچھ، اور ایک صحیح ہے صحیح ہے. کیونکہ عجول کی عاجیل آ جاتا ہے جمع، اور یعنی ابال کی ابابیل، اس طریقے سے کچھ 3-4 جمع تھا. ابھی میرے پاس ہے نہیں، تو دیکھ کے پھر انشاءاللہ بتاؤں. تو اس اب وجہ سے دیکھ میں نے لیجیے گا. پوچھا کہ اس کا لیکن اصلی اکثر علماء لغت کی جو رائے ہے وہ یہی ہے کہ یہ ایسی جمع ہے جس کا مفرد نہیں ہے. اچھا پھر بھی آپ دیکھیے گا اس کو اور تفصیل دیکھ لیجیے گا. استاد جی یہ انشاءاللہ. امر میں جو ہے نا، اس میں لکھا ہوا ہے، امام قصائی رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ کہ اس کا مفرد ابول ہے، اند الباغ مفرد ابیل ہے، اور اند الباغ مفرد جو ہے ابل ہے. یہ ہند 3 لفظ الباز لکھے ٹھیک ہے، جی، یعنی ہند بعض کے الباغ نزدیک یہ ہے، بعض کے نزدیک یہ ہے. جی. ٹھیک ہے، آراء ہے ٹھیک ہے. لیکن اردو میں تو لیکن بہرحال استاد جی یہی اس کا ترجمہ تو جھوٹ ہے نا، جھنڈ. لکھا ہوتا ہے جی ہاں جھنڈ، جھنڈ آئے، غول. مطلب یہ ترجمہ تو ہم یہی کریں گے نا، غول یا جھنڈ کے جھنڈ، جی جی یہی جی جی اس کا جی جی. پرندے، یعنی کہ پرندوں کے غول آئے یا جھنڈ کے جھنڈ آئے. السلام علیکم جی اور جی ٹھیک ہے. ایک استاد جی جی، ایک بتائیں. کوشچن ہے کہ ارحاس کا معنی اس میں بتایا، سنگ بنیاد کیا گیا ہے ہاں کہ رحسن. ارحاس، تو ہاں جی اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا معنی سنگ بنیاد کیا گیا. ارحاس کہتے ہیں وہ یعنی مغیر العقول
یعنی وہ محیر العقول باتیں یا معجزات کے طرز کی باتیں کہ جو نبی کی آمد سے پہلے اللہ پاک کائنات کے اندر یا لوگوں کے اندر وہ چیزیں پیدا کرتے ہیں یا وہ ہوتی ہیں، جو نشانی ہوتی ہے کہ اب نبی آ رہے ہیں، یا نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت بھی جو چیزیں ہوئیں، جیسے وہ اللہ بھلا کرے وہ جو تھے فارس کی وہ جو آگ جو چل رہی تھی 400 سال پرانی محل میں، تو وہ یکدم بجھ گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر۔ اسی طرح وہ جو کنگرے اس کے تھے، مینارے تھے اس کے محل کے، کیسر و کسریٰ کے، وہ گر گئے، 14 قریب کتنے آتے ہیں وہ گر گئے، اور اس طرح کی مختلف جو چیزیں ہوئی ہیں، تو یہ اس کو ارہاس کہا جاتا ہے۔ معجزات کی قسم کی ایک چیز ہوتی ہے، لیکن معجزات میں نبی کا ہونا ضروری ہے، جبکہ ارہاس میں نبی کی موجودگی ضروری نہیں ہے۔ یہ بنیاد ہے، یہ اب اس کی بات۔ استاد جی آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے چھوٹا سا، اگر کسی حاملہ عورت کو 3 طلاقیں دی جاتی ہیں تو کیا وہ طلاق واقع ہو جاتی ہے؟ ہاں طلاق تو ہوتی ہے، طلاق نہ ہونے میں نہیں ہے، وہ جو آ رہا ہے نا لیکن اس کی عدت جو ہے وہ بچے کی ہاں پیدائش کے ساتھ ختم یہ ہاں ہوتی ہے، ایسا ہی ہے وہ سر؟ ڈیلیوری ہو جائے گی، وہ ڈیلیوری کیونکہ کل میں نے کسی کو بتایا تھا یہ بات، تو انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں بالکل ایسا نہیں ہے، تو وہ تو میاں بیوی کی حیثیت سے رہ رہے ہیں، کیونکہ وہ حاملہ عورت کو تو طلاق ہوتی دیکھیں۔ نہیں ہے۔ ہاں تو میں نے کہا میں آپ سے میں تصدیق کر لوں۔ عرض کرتا ہوں، اصل میں وہ جو کہہ رہے ہیں نا، وہ اس بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ حاملہ کو طلاق دینے سے منع کیا گیا ہے۔ جی جی کیوں؟ اس لیے کہ اس کی جو عدت ہے وہ ڈیلیوری ہے، عمل اس لحاظ سے اس کی عدت لمبی ہو گئی نا، تو تکلیف میں اضافہ جی ہو گیا، جی تو اس لیے منع کیا گیا۔ جی یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی انسان کو قتل کرنے سے منع کیا گیا، لیکن جب قتل کریں گے تو جی قتل ہوگا ہی نہیں ہوگا۔ تو ایسے ہی جی اگر کسی کو خاوند نے اپنی بیوی کو حاملہ کو طلاق دے دی، گو کہ منع ہے، یہ زیادہ شدید ہے، لیکن اگر دے جی تو جی ہو جائے گی۔ 3 طلاقیں ایک ساتھ دے دی تھی اس نے، بالکل اور اب وہ بیٹا پیدا ہوا ہے ان کا کچھ مہینے کا ہے، اور وہ دوبارہ میاں بیوی کی حیثیت سے رہ رہے ہیں۔ نہیں غلط ہے، اگر 3 طلاقیں دی ہیں تو پھر بڑا مسئلہ، یہ تو اللہ معاف کرے۔ جی جی چلیں ٹھیک جی ہے، جی جی ٹھیک۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔